بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا متن پڑھو۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عِنَادِيَةٌ۔ یہ جو منفصلہ کی 3 قسمیں نکالے ہیں تو ان میں سے ہر ایک یا تو عنادیہ ہوگا۔ عنادیہ اس منفصلہ کو کہتے ہیں جہاں مقدم اور تالی کے درمیان جو انفصال ہے وہ مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ اکٹھا، جیسے زوجیت اور فردیت ہے، یہ دونوں ذات کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ شجر اور حجر ہے، دونوں ذات کے اعتبار سے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ایک تنافی ہوتا ہے صرف اتفاقی طور پر، کیا کہ یہاں وہ اتفاقی تنافی ہونے کا مطلب کسی مثال میں وہ تنافی رہے گی، ضروری نہیں کہ ہر جگہ تنافی رہے گی۔ مثال کے طور پر اسود اور کاتب۔ اسود کا معنی کالا، کاتب کا معنی لکھنے والا۔ اسود اور کاتب کے درمیان تنافی بالذات نہیں ہے، بالذات ہو سکتا ہے کسی مثال میں ایسا ہو کہ وہ آدمی اسود ہے کاتب نہیں ہے، کسی مثال میں وہ کاتب ہے پر اسود، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اسود بھی ہو اور جیسے حبشی کی لوگ ہوتے ہیں تو کاتب ہوتے ہی نہیں ہوتے کوئی، تو اسود بھی ہوتے ہیں کاتب بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اسود ہو کاتب نہ ہو، جیسے حبشی ہے مگر کاتب وہ نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کاتب ہو اسود نہ ہو، جیسے انگریز ہے کاتب ہو اور اسود نہیں ہو۔ تو یہ اسود اور کاتب کے درمیان جو تنافی ہے بالذات نہیں ہے، لیکن زوجیت فردیت کے درمیان، شجر اور حجر کے درمیان یہ تنافی کون سی ہے؟ بالذات ہے۔ تو اگر مقدم اور تالی کی نسبت کے درمیان تنافی بالذات ہے تو اس کو کہیں گے عنادیہ۔ کیا کہیں گے؟ اور بالذات اگر نہیں ہے تو اتفاقیہ کہیں گے کہ یہ اتفاق ہے کہ اسود اور کاتب کے درمیان تنافی ہو گیا۔ انگریز ہے کاتب ہے، وہ اسود نہیں ہے، حبشی ہے وہ اسود ہے بیچارہ، وہ کاتب نہیں ہے، تو یہ اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہے۔ اگر کل منہما عنادیۃ، اور منفصلہ کی جو 3 قسمیں نکالا ہے ان میں سے ہر ایک یا تو عنادیہ ہوگی۔ کب؟ ان کانت تنافی لذاتی الجزئین، اگر تنافی مقدم اور تالی کے درمیان دونوں جز کی ذات کی وجہ سے ہو۔ وَإِلَّا فَاتِّفَاقِيَةٌ، ورنہ وہ اتفاقی ہے۔ کیا ہے؟ تم کو درخواست لے کے آنے کے لیے کہا تھا، کیوں نہیں آئے تم؟ امام صاحب بھیجے ہیں؟ بیٹھو ابھی بیٹھو۔ اب دیکھو، جس طرح قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوئی تھی کہ موضوع اگر شخص معین ہوگا تو اس کو شخصیہ کہیں گے، موضوع اگر کلی ہے تو دیکھیں گے کہ حکم نفس طبیعت پر ہے یا افراد پر ہے۔ طبیعت پر ہے تو اس کو طبیعہ کہیں گے، افراد پر ہے تو یہ دیکھیں گے کہ مقدار بیان کی گئی ہے، یا اگر مقدار بیان کی گئی ہے تو اس کو محصورہ ورنہ مہملہ کہیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح شرطیہ کی بھی قسمیں ہوتی ہے، تو وہاں موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہاں مقدم کے حساب سے ہوگا۔ اس میں طبیعہ نہیں ہوتا ہے، شرطیہ میں شخصیہ ہوگا، محصورہ ہوگا، مہملہ ہوگا۔ یعنی اگر حکم مقدم کے کسی خاص صورت میں ہو تو اس کو شخصیہ کہیں گے، اور اگر مقدم کی جملہ صورتوں میں ہو، مقدار بیان کی گئی ہے، یعنی مقدم کی جو تقادیر ہوتی ہے، جو صورتیں ہوتی ہے نا، یہی افراد کے منزل میں ہے، تو بعض تقادیر پر ہو تو وہ جزیہ ہوگا، تمام پر ہو تو کلیہ ہوگا۔ اگر تقادیر کی مقدار نہیں بیان کی گئی ہے کہ کتنی صورتوں میں ہے، یہ تمام صورتوں میں یا
بعض صورتوں میں تو اس کو محملہ کہتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ثم الحکم فی الشرطیت ان کان علی جمیع تقادر المقدم، پھر حکم شرطیہ میں اگر مقدم کی تمام تقدیروں میں ہو، یعنی تمام صورتوں میں ہو تو وہ کلیہ ہیں، اور بعض یہاں اور بعض پر ہو مطلقاً تو جزیہ ہیں، اور بعض متعین پر ہو تو وہ شخصیہ ہے. وَإِلَّا فَمُحْمَلَةٌ ورنہ محملہ. آئی سمجھ میں؟ تقادر کا معنی صورتیں تمام حالت میں. جیسے ان کانت الشمس کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو یہاں دن کے موجود ہونے کا حکم سورج کے تمام صورتوں میں ہے، یعنی سورج کے موجود ہونے کے تمام صورت میں جب جب موجود رہے گا تب تک دن موجود ہوگا. سمجھا؟ اب دیکھو شرح پڑھو. قولہ او کذباً فقط، یعنی اگر تنافی صرف کذب میں ہو تو اس کو منفصلہ مانعۃ الخلو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کذب میں تنافی ہونے کا مطلب کذب میں تو تنافی ہے، صرف کذب میں. صدق کے بارے میں تو اس کی دو صورت ہے، یا تو صدق میں بھی تنافی ہوگی یا تو تب تو وہ حقیقہ ہو جائے گا. کذب میں تنافی ہے. صدق کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ صدق کے بارے میں کہ صدق میں بالکل تنافی نہیں ہوگی، تو اس کو کہیں گے مانعۃ الخلو بالمعنی الاول. اور اگر کہیں گے کہ کذب میں تنافی ہے صدق کے بارے میں، کہ صدق کے بارے میں کچھ نہیں ہے یا نہیں، اس سے کوئی مطلب، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. توجہ نہ کرنے کا مطلب صدق میں بھی تنافی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی. تو کذب میں تنافی ہونے کی دو صورت بنے گی کہ خالی ادھر ہی تنافی ہے ادھر نہیں ہے، یہ مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص ہوا. سمجھ گیا؟ اور یہ کیا ہے کہ کذب میں تنافی ہے صدق کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلو بالمعنی العام. سمجھ گیا؟ دیکھو کہ اے لا فی الصدق، صرف کذب میں تنافی ہے یعنی صدق میں نہیں ہے، یہ مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص ہے. او مع قطع النظر عنہ، یا یہ صدق سے قطع نظر کرتے ہوئے. کذب میں تنافی ہے، صدق کرو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب، تو یہ بھی مانعۃ الخلو ہے. لیکن الاول مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص، پہلا والا مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص ہے، دوسرا والا مانعۃ الخلو بالمعنی العام ہے. اوپر بتایا تھا نا اگر دونوں جزءوں کے درمیان تنافی بالذات ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ انادیہ کہتے ہیں. سنو لذاتی الجزئین اے ان کان المنافات بین الطرفین، یعنی اگر تنافی دونوں طرف کون ہے؟ یعنی مقدم اور تالی کے درمیان ایسی منافاتاً ایسی منافات ہو کہ ناشیتاً عن ذاتہما، جو منافات جو تنافی جو اناد پیدا ہوا ہے خود ان دونوں طرف کی ذات کی وجہ سے، مقدم اور تالی کے، تو کسی بھی مثال میں ہوگا یہ تنافی ہوگی. فی ای مادۃ تحققا، جس مادے میں بھی یہ مقدم تالی پائے جائے تنافی ہوگی. کل منافات بین الزوجیت والفردیت، جیسے زوجیت اور فردیت کے درمیان تنافی ہے نا، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. کسی بھی مثال میں آپ لے کے آؤ دونوں اکٹھے نہ ختم ہو سکتے ہیں نہ جمع ہو سکتے ہیں. تو یہاں زوجیت اور تنافی فردیت کے درمیان تنافی بالذات ہے، یہ کسی بھی مثال میں ہوں گے تو جمع نہیں. لا من خصوص المادہ، مادے کی خصوص سے نہیں ہے، کسی مثال میں ایسا ہے ایسا، بلکہ بالذات علم تنافی ہے. کل منافات بین السواد والکتابت، سے سواد اور کتابت کے درمیان تنافی ہے، تو یہ بالذات نہیں ہے، یہ بالذات، سمجھ گئے؟ یہ کسی مثال میں ایسا ہو جائے گا، یہ محض اتفاقی ہے. جیسے سواد اور کتابت کے درمیان تنافی کسی انسان میں کہ وہ اسود رہے کاتب نہ رہے، یا کوئی کاتب رہے اور اسود نہ رہے، تو یہ صرف اتفاقی ہے. یکون اسود، کسی ایسے انسان میں کہ وہ اسود ہو کاتب نہ ہو، اور کاتب ہو اور اسود، بیٹھو 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 بیٹھو،
یہ بھی داڑھی کاٹنے والا ہے؟ اچھا ٹھیک. فل منافات و بینا طرف حاضر منفصلہ، اس منفصلہ کے درمیان جو تنافی ہے یہ اسود اور کتابت کے درمیان بالذات نہیں ہے، اتفاقی ہے. کیا ہے؟ ہاں. تو کرج منافات اس منفصلہ کے دونوں طرف کے درمیان جو واقع ہے لا لذاتہما، ان کے مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے، بل بحسب خصوص المادت ہے، بلکہ اس مثال کی خصوصیت سے. اس مثال میں ایسا ہو گیا، حبشی والے سے مثال دیا آپ نے اس لیے وہ کالا ہے اور کاتب کتابت سیکھا نہیں ہے تو کاتب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ورنہ کہیں یہ دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. دونوں بعض حبشی تو ہوں گے نا جو کاتب بھی ہوں گے تو وہ اسود بھی ہیں. اذ قد یجتمع السواد والکتابۃ فی الصدق، اس لیے کہ کبھی کبھار سواد اور کتابت دونوں صدق میں جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی کذب میں بھی. مطلب کوئی ایسا بندہ ہو تو کاتب بھی نہ ہو اور اسود بھی نہ ہو، جیسے انگریز ہے، کوئی جاہل انگریز کو لے کے آ جاؤ، یا تمہارا کوئی کشمیری ہے وہ لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتا ہے، کالا بھی نہیں ہے، کذب میں ہے نا جمع ہو گئے. اور پھر کذب فی مادۃ اخری، کسی مادے میں. تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہے پر اتفاقیہ ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور وہ اوپر والا جو گزرا تو کر وہ منفصلہ انادیہ. خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ دو جز کے درمیان اگر تنافی بالذات ہے، ذات کی وجہ سے ہے تو اس کو انادیہ کہیں گے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کو اتفاقیہ کہیں گے. ہے حقیقتاً انفصال ہے، انادیہ اتفاق. اب سنو، اب یہاں سے وہی جس طرح حملیہ کی تقسیم ہوئی تھی نا موضوع کے اعتبار سے، اب شرطیہ کی کر رہا ہے. کما ان الحملیۃ تنقسم الی محصورۃ محملۃ و شخصیۃ و طبعیۃ، جس طرح قضیہ حملیہ منقسم ہوتا ہے محصورہ، محملہ، تب شخصیہ اور طبیعہ کی طرف، اسی طرح شرطیہ بھی. صرف یہ ہے کہ یہاں طبیعہ قسم نہیں نکلتی ہے، باقی نکلتی ہے. کذالک الشرطیہ، تو ایضاً اسی طرح شرطیہ خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ، خواہ وہ متصلہ ہو یا منفصلہ. وہ شرطیہ کا تنقسم الی المحصورہ، وہ منقسم ہوتا ہے محصورہ کلیہ کی طرف، جزیہ کی طرف، محملہ کی طرف، شخصیہ کی طرف. ولا یعقل الطبیعۃ ہاہنا، اور یہاں طبیعہ معقول نہیں ہے، یعنی شرطیہ میں کسی کلی کی ماہیت اور طبیعت پر حکم نہیں لگتا. تو یہاں کلیہ اور جزیہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو کرا کہ وہاں تو موضوع کو دیکھا جاتا تھا کہ موضوع کے سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے. یہاں مقدم کی تقادیر کو دیکھا جائے گا. مقدم کی یعنی مقدم کی ہر صورت میں ہم تالی کو ثابت کیا گیا ہے یا بعض صورتوں میں. اگر ہر صورت میں مقدم کی ہر صورت میں تالی کو ثابت کیا گیا تو کہیں گے کلیہ ہے، اور مقدم کی بعض صورت میں اگر ہے تو اس کو جزیہ کہیں گے. اور یہ نفی ہو جائے گی. اگر مقدم کی ہر صورت میں تالی کی نفی ہے تو سالبہ کلیہ ہو جائے گا، مقدم کے بعض صورتوں میں تالی کی نفی ہے تو سالبہ ہو جائے گا. تقادر کا قول نا، جیسے ہمارا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. تو سورج طلوع ہونے کے ہر حال میں، سورج طلوع ہونے کے ہر حال میں وجود نہار کا حکم ہے. یہ کلیہ ہو گیا، موجبہ کلیہ ہو گیا. فکلیۃ. تو اب سوال پیدا ہوگا، حملیہ میں تو جو کلیہ جزیہ ہوتا تھا اس کے سور ہوتے تھے، تو یہاں شرطیہ میں کلیہ کا سور کیا ہوگا؟ تو سنو، سورہا فی المنفصل متصلۃ الموجبۃ، موجبہ کلیہ کا سور متصلہ موجبہ میں کلما، مہما، متا، وما فی معنیٰ، اور وہ لفظ جو ان کے معنی میں ہو، یعنی جو متا، مہما، کلما کے معنی میں ہو وہ موجبہ کلیہ کا سور بنے گا. اور منفصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور کیا ہوگا؟ تو کرا دائماً، ابداً، ونحوہما، اور جو ان دونوں جیسے الفاظ ہیں نا ان دونوں کا معنی جو لفظ ادا کرے گا وہ بھی منفصلہ میں کلیہ کا سور بنے گا، موجبہ کلیہ کا. سمجھ گئے؟ حاذا فی الموجبہ، یہ جو سور بتا رہے ہیں کس کے ہیں؟ یہ موجبہ کے. واما السالبہ، رہا سالبہ تو اس کا سور مطلقاً لیسا البتہ،
سمجھ گئے؟ ہاں، خواہ سالبہ متصلہ ہو یا سالبہ منفصلہ ہو، اس کا سور کیا ہوتا ہے؟ لیسا قلب. اس کے بعد کیا قولو فجزیتن ہے، اچھا، او بعضھا مطلقاً، اے بعضھا غیر معین، یعنی بعض غیر متعین پر اگر حکم ہے تو جزیہ ہے، اور بعض متعین پر ہے تو شخصیہ ہو جائے گا. ایک کا قول کا جیسے آپ کا قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسان، کبھی ایسا ہوگا، کبھی کہ شے حیوان ہوگی تو انسان بھی ہوگا. کبھی ہے نا کہ جب بھی حیوان ہوگا تو انسان ہی ہوگا، ایسا ہے؟ ورنہ گدھا تو حیوان ہے، انسان ہے. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ حیوان بھی ہو تو وہ، جیسے زید حیوان بھی ہے تو انسان بھی ہے. تو یہ جزیہ غیر متعین کا حکم ہے، تو اس کے لیے قد یکون ہوتا ہے. کیا تھا؟ ہاں. اس کے بعد کیا قولہ، ہاں، تو اس کو غیر متعین بعض پر حکم لگائے گا جزیہ. اس کا سور موجبہ میں متصلہ ہو یا منفصلہ، ٹھیک ہے؟ قد یکون ہو، متصلہ موجبہ ہو یا متصلہ منفصلہ ہو. موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے؟ قد یکون ہو، اور سالبہ کلیہ میں قد لا یکون ہو. سمجھ گیا؟ یعنی موجبہ جزیہ کا سور قد یکون ہو، سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون. شخصیتن، اس کی مثال دیکھیے، ان جئتنی الیوم فاکرمتک، اگر آج تم میرے پاس آئے تو میں تیرا تعظیم کروں گا. تو تعظیم کرنے کو مقدم کی ایک خاص صورت پر معلق کر دیا ہے نا، آج آؤ گے تب، اور دن نہیں. وَإِلَّا، یعنی اگر حکم مقدم کے تمام تقادیر پر نہ ہو، تمام صورتوں میں نہ ہو، اور بعض کا بھی نہیں ہے، تمام کا بھی نہیں لگا رہا اور بعض کی بھی صراحت نہیں ہے، تو مہملہ ہو جائے گا وہ. اے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِرِ الْمُقَدَّمِ وَلَا عَلَى بَعْضِهَا، یعنی حکم نہ تو مقدم کے تمام تقدیروں پر ہو نہ بعض تقدیر پر. بِأَن يَسْكُتَ عَنْ بَيَانِ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ، بئی طور کہ کلیت اور بعضیت کے بیان سے بالکل خاموش ہو، کل بعض کچھ بھی نہیں کر رہا خالی. سمجھ گئے؟ تو وہ مہملہ. جیسے اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، جب شے انسان ہوگی تو حیوان. تو یہاں کل یا بعض کسی کی صراحت نہیں کی ہے، تو یہ مہملہ ہے. اور پڑھایا تھا اوپر ایک تھوڑا سا پڑھ لو آدھی لائن. فالشرطیت و طرف الشرطیات و طرف الشرطیت فی الاصل قضیتان حملیتان و متصلتان. یہاں سے بتا رہے قضیہ شرطیہ جو ہوتے ہیں نا، تو قضیہ شرطیہ بننے سے پہلے جو مقدم اور تالی ہوتے ہیں نا، یہ دونوں قضیہ حملیہ ہوتے ہیں، یا دونوں شرطیہ متصلہ آلریڈی ہوتے ہیں. ان شرطیہ متصلہ کو ملا کے پھر ایک شرطیہ بنایا جاتا ہے. مطلب شرطیہ بننے سے پہلے، یعنی حروف شرط داخل ہونے سے پہلے مقدم تالی دو قضیہ ہوتے ہیں، تو وہ دونوں یا تو حملیہ ہوتے ہیں، کبھی دونوں شرطیہ متصلہ ہوتے ہیں، کبھی ایک حملیہ ہوگا ایک شرطیہ ہوگا. یہ ہے حروف شرط آنے سے پہلے. جب حروف شرط لائے جاتے ہیں تو دونوں مل کے پھر ایک شرطیہ مل جاتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے فی الاصل اے قبل دخول ادات الاتصال والانفصال علیہما، یعنی ان پر حروف اتصال اور حروف انفصال داخل ہونے سے پہلے. اصل میں ہونے کا یہ مطلب ہے، اصل میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حروف شرط آنے سے، یعنی قضیہ شرطیہ بننے سے پہلے. حملیتان، دونوں حملیہ ہوں گے. جیسے دیکھو مثال، ان کانت الشمس طالیۃ فالنار موجود، شرطیہ نا یہ. اب یہ ان کانت کو ہٹا دو، پہلے کیا تھا؟ الشمس طالیۃ. اور اسی طرح فا بھی نہیں تھا، النہار موجود تھا، الشمس طالیۃ یہ بھی حملیہ ہے، النہار موجود یہ بھی. تو حروف شرط آنے سے پہلے یہ دونوں طرف مقدم تالی کیا تھے؟ پہلے حملیہ تھے. حروف شرط آ گئے تو ایک کو مقدم دوسرے کو تالی کر کے ایک شرطیہ متصلہ بنا دیا. تو فإن طرفیہما، جس کے جو دونوں طرف ہے، وہ الشمس طالیۃ اور النہار موجود، یہ دونوں قضیہ حملیہ ہیں. اور متصلتان، یا حروف شرط آنے سے پہلے خود وہ دونوں
دو شرطیں متصلات ہیں. جیسے کلما کانا ان کانت الشمس طالیتاً فالنہار موجود. کلما کانا ہے نا, کلما ان کانت الشمس, تو اصل میں تھا ان کانت الشمس طالیتاً فالنہار موجود. ایک یہ ہو گیا. فکلما لم یکون النہار موجودا لم یکون الشمس طالیتاً. یہ کلما سے پہلے یہ ہے, لم یکون اصل میں یہ تھا ان کانت الشمس طالیتاً فالنہار موجود. ادھر تھا کلما لم یکون النہار موجودا لم یکون الشمس طالیتاً. ان دونوں شرطیہ کو ملا کے پھر ایک شرطیہ بنایا گیا. سمجھ گیا؟ تو فَإِنَّا طَرْفَيْهِمَا, تو ان کے جو دونوں طرف تھے وہ تھے ان کانت الشمس طالیتاً فالنہار موجود, یہ جو مقدم ہے اس طرح تھا, اور کلما لم یکن النہار موجودا لم یکن الشمس طالیتاً اس طرح تھا. سمجھ گئے؟ یہاں دو قضیہ متصلات ہیں. سمجھ گیا؟ بس.